اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا کوڈ ہے SD2، آپ حضرات نوٹ فرما لیں، SD2۔ یہ ہمارا تیسرا جلسہ اور یہ تیسرا درس ہے، اس سے پہلے بلکہ ظاہراً چوتھا درس ہے۔ 3 جلسے اس سے پہلے ہو چکے ہیں جس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں، مثلاً دین کیسے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے اوپر کیا کیا حملے ہوئے، اس کے جوابات کیا تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کیوں ضروری ہے۔ بہرحال یہ ساری مباحث اور یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج جس بات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے دین کو سمجھ لیا کہ دین حق ہے، برحق ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہے، عقل کی آواز ہے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ جس خالق نے، جس مالک نے ہم سب کو بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے کچھ قوانین بھی بنائے ہیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دین کو بنانے والا اور اس دین کو بھیجنے والا یا ان قوانین کو بھیجنے والا کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں اور اس کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلی صفت اگر ہم گفتگو کریں تو اللہ کی، خالق اور مالک اور خدا کی سب سے پہلی صفت توحید ہے۔ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ جب آپ اصول دین کو گنتے ہیں تو پہلے نمبر پر اول توحید، پہلے نمبر پر توحید ہے۔ پہلے نمبر پر توحید کو اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور سارا دار و مدار اسی صفت کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے توحید کے بارے میں بہت زیادہ ہماری کتابوں میں گفتگو ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس پہ بحثیں بھی ہوئی ہیں۔ آج ہم مختصراً آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بحثیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ بہرحال ایک مختصر وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ باتیں سمیٹ سکیں۔ دیکھیے، توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں اگر آپ تعریف کرنا چاہیں، سمیٹنا چاہیں، اس کو ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو خدا یعنی وہ ذات کہ جس کے اندر ہر کمال موجود ہو اور جو ہر نقص اور عیب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہو۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہر کمال پایا جاتا ہو، تمام کمالات اس کے اندر جمع ہوں اور ہر نقص سے وہ پاک و پاکیزہ ہو، بس یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے، خود بخود سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایسی ذات کہ جس کے اندر سارے کمالات ہوں اور کوئی عیب نہ ہو، وہ ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ یہ خالص عقلی مسئلہ ہے۔ ہر انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ، خدا، کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں آپ، جس کے اندر ہر کمال ہو اور ہر عیب سے وہ پاک ہو، وہ 2 نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو مثلاً ایک ہونا چاہیے، اگر کوئی پوچھے کیوں تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، اگر آپ پوچھیں کہ اللہ کو ایک کیوں ہونا چاہیے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ آپ یہ بتائیے
کہ دو کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس پہ سوچئے کہ دو کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ایک کے اندر کچھ کمی ہے کہ جو دوسرے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا ایک کے اندر کوئی کمال کم ہے کہ جو دوسرے کے اندر پایا جائے، پھر اس کے ذریعے سے دونوں مل کے کائنات کو خلق کریں یا اس کو چلائیں؟ سوال یہ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کیوں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں ایک سے زیادہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر ایک ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کے اندر ہر کمال ہے، اس کے اندر ہر صفت اچھی موجود ہے اور ہر عیب سے وہ پاک ہے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، تو دوسرے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ ضرورت اس وقت پڑے گی کہ جب اس کے اندر کوئی کمی ہو یا اس کے اندر کوئی کمال نہ پایا جائے یا کوئی عیب اس کے اندر پایا جائے. ہاں بھائی چلیے دوسرے کے اندر وہ چیز، وہ عیب نہیں ہے یا وہ کمال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تب سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر ایک ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ خالص عقلی مسئلہ ہے. دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ بتائیے دو خدا فرض کر لیے جائیں تو کیا پریشانی ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی کمال نہ پایا جائے، اس کے اندر بھی کوئی عیب نہ پایا جائے اور اس کے اندر بھی کوئی عیب نہ پایا جائے، اس کے اندر بھی ہر کمال پایا جاتا ہو، اس کے اندر بھی سارے کمال پائے جاتے ہوں، یعنی ہر اعتبار سے دونوں ایک ہوں، سارے کمالات اس خدا کے اندر بھی ہوں اور ہر عیب سے پاک ہو، اور سارے خدا اس کے اندر بھی ہوں، یہ بھی ہر عیب سے پاک ہو، تو کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کمی کوئی نہیں ہے، نہ اس کے اندر نہ اس کے اندر، سب اپنے اپنے مقام پر کامل ہوں، دو خدا ہوں اور دونوں کامل ہوں، اس کے اندر بھی سارے کمالات، اس کے اندر بھی سارے کمالات، یہ بھی ہر عیب سے پاک، یہ بھی ہر عیب سے پاک، تو اب کیا پریشانی ہے دو خدا ہونے میں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جب ہر اعتبار سے دو چیزیں سیم ہوں گی، ہر اعتبار سے جب دو چیزیں ہوں گی سیم، تو پھر وہ دو نہیں ہو سکتی. غور فرمائیے گا، غور کیجیے گا اس نقطے پر کہ دو پین مثال کے طور پر اگر یہ دو ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا. اگر یہ من جمیع الجہات، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے ایک ہوں، سیم ہوں، تو پھر یہ دو نہیں ہوں گے، وہ ایک ہو جائیں گے. مثلا آپ نے دو پین فرض بھی کر لیے کہ مولانا صاحب دیکھیے یہ بھی سیم ہے، یہ بھی سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی کمپنی کے ہیں، ایک ہی شیپ ہے، ایک کلر، سب کچھ ہے، تب بھی ہم کہیں گے ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہ قلم اس جگہ پر ہے، یہ قلم اس جگہ پر ہے، یہ پین اب ان کی جگہ بدل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جدا کرنے والی چیز ہونی چاہیے، تب جا کے دو چیزوں میں جدائی ہوگی. اور اگر ہر اعتبار سے دونوں چیزیں ایک ہوں تو پھر وہ دو نہیں ہوں گی، وہ ایک ہوگی. تو اگر آپ کہتے ہیں تمام کمالات اس خدا میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہوں، ہر عیب سے یہ بھی پاک ہو، ہر عیب سے یہ بھی پاک ہو، تو پھر وہ دو نہیں ہوئے، وہ تو ایک ہی ہوا. اس دو فرض کرنے کے لیے، دو ماننے کے لیے ہمیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی تفاوت، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ڈھونڈنا پڑے گا. اگر کوئی بھی فرق ان دونوں میں نہیں ہوگا تو وہ شاید دو نہیں ہو سکتی، ہمیشہ وہ دو ایک ہی ہو جائیں گی. دویت کے لیے، دو ہونے کے لیے ننھا سا چاہے فرق ہو، ذرا سا چاہے فرق ہو، وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا دو نہیں ہے، خدا ایک ہے جس کے اندر ہر کمال پایا جاتا ہے، ہر خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی نقص اور برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ ہوا توحید کا معنی اور مطلب کہ خدا ایک ہے. خدا ایک ہے، اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. خدا ایک ہے کہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا کہ وہ ایک ہے، اس کا مثل، اس کا جیسا
کوئی نہیں ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو توحید یعنی اللہ ایک ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور توحید کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی تقسیم بندی نہیں ہے، جز جز نہیں ہے، اس کی ذات بسیط ہے، ناقابل تقسیم ہے، وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی اجزاء میں، پارٹس میں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ مولا کائنات اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب توحید کو بیان فرماتے ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس لہ فی الاشیاء شبہ، یہ دونوں معنی توحید کے اس میں بیان کیے ہیں مولا نے۔ پہلے معنی لیس لہ فی الاشیاء شبہ، یعنی اللہ ایک ہے، یعنی کیا مطلب؟ اشیاء میں یعنی کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی شبیہ ہو، اس کے مانند ہو، اس کی جیسی ہو۔ اور دوسرے معنی توحید کے کہ انہ لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وہم، خدا کی ذات نہ خارج میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہ ذہن میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہ عقل میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہ وہم میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ یعنی نہ آپ کی قوت عقل میں اتنی طاقت ہے اسے تقسیم کر سکے، نہ آپ کی قوت وہم و خیال میں اتنی طاقت ہے کہ اسے تقسیم کر سکے، اور نہ آپ کے پاس خارج میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی مشینری ہے کہ جس سے آپ اس کو تقسیم کر سکے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خارج میں باہر ہو سکتا ہے تقسیم ہو جائیں، اور بعض ایسی ہیں جو خارج میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ ایک پین کو لیجئے اور اس کو تقسیم کرنا شروع کریے، ٹکڑے 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 ٹکڑے، اور یہاں تک کہ ایک مہین اور سب سے چھوٹے جز تک آپ پہنچ گئے، اس کو ٹکڑے کرتے کرتے تقسیم کرتے کرتے ایک ایسا ریزہ اور ایسا ذرہ آپ کے ذرے تک پہنچے آپ کہ اب آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی مشین اب ایسی نہیں ہے۔ مثلا مائکرو اسکوپ سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی مشینری ہے آپ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس، بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ذرہ ناقابل تقسیم ہو جائے گا، آپ کی مشینری عاجز ہو جائے گی کہ ہاں اب اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی عقل اور آپ کی قوت خیال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کو آپ اپنے تصور میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے تصور میں، آپ اپنی سوچ میں کہ بھائی چونکہ یہ ذرہ ہے تو لہٰذا قابل تقسیم بھی ہے، ہماری عقل کہے گی اس بات کو۔ لیکن ذات خداوند ایسی چیز ہے، نہ باہر قابل تقسیم ہے، نہ قوت عقل کے نزدیک قابل تقسیم ہے، نہ آپ کی قوت وہم و خیال میں قابل تقسیم ہے۔ یہ ہے توحید کے دو معنی، اس کو کہتے ہیں توحید ذات۔ توحید ذات یعنی ذات خداوند متعال ایک ہے، اس ایک کے دو معنی ہیں، یعنی نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ اس کی ذات میں اور اجزا پائے جاتے ہیں، اس کی ذات قابل تقسیم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اس کے بعد توحید کی دوسری قسم ہے توحید صفات۔ توحید صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مثال کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی صفات کے اندر وحدت اور اتحاد اور توحید کیسے پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے توحید ذات آپ کو سمجھایا کہ اس کی ذات کے اندر ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس کی ذات کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب خداوند عالم کی جو کچھ صفتیں ہیں، مثلا وہ عالم ہے، مثلا وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا وہ رازق ہے۔ یہ جو صفتیں ہیں یہ ذات سے الگ ہیں یا عین ذات ہیں؟
توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی ذات ہے بے عین ہی سیم وہی اس کی صفات بھی ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید، وہ بہت بڑا عالم ہے مثلا، تو اس کی ذات الگ ہے، اس کی شخصیت الگ ہے، علم الگ چیز ہے، بھائی زید الگ چیز ہے، عالم ہونا الگ چیز ہے۔ ایک وقت تھا کہ زید تو تھا لیکن علم نہیں تھا، ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے کہ زید رہے لیکن علم اس کا رخصت ہو جائے۔ تو زید کا ہونا الگ چیز ہے، علم کا ہونا الگ چیز ہے، لیکن ہم جب باہر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ زید ہے، ہم الگ الگ اشارے نہیں کر سکتے کہ یہ زید ہے اور یہ اس کا علم ہے۔ خارج میں اور باہر ہم کو زید ہی نظر آئے گا، علم اور زید آپس میں متحد ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال زید الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے، نزدیک کرنے کے لیے، تاکہ بات سمجھ میں آ سکے، ورنہ بہرحال مثالوں میں تو اعتراضات ہو ہی سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات اور صفت کو سمجھانے کے لیے یہ مثال کا سہارا لیا جا رہا ہے صرف، کہ ہمارے یہاں مخلوقات کے یہاں یہ ہے کہ ذات الگ چیز ہوتی ہے، صفت الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ اس کا نام ہے توحید صفات، یاد رکھیے گا، توحید صفات۔ جیسے زید الگ تھا، علم الگ تھا، لیکن خدا کی ایسا نہیں ہے کہ اللہ الگ ہو اور علم اس کا الگ ہو، نہیں، جو ذات خداوند ہے، جو ذات خداوند متعال ہے وہی اس کا علم ہے، جو علم ہے وہی اس کی ذات ہے۔ یعنی ذات میں اور اس کی صفتوں میں دوئیت نہیں پائی جاتی، دونوں سیم ہیں، ایک جیسے، اسی کو کہتے ہیں توحید صفات۔ توحید صفات کا ایک دوسری شق یا دوسرا پہلو ایک یہ ہے کہ خدا کی جتنی صفتیں ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے آپ اس کو سوچئے گا، اب اس کو سمجھیے، خدا کے اندر ایک ہی صفت تو نہیں ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں، مثلاً وہ قادر ہے، مثلاً وہ حی ہے، مثلاً وہ عالم ہے، مثلاً وہ رازق ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں، ان صفتوں کے اندر بھی یکسانیت اور عینیت اور اتحاد کامل پایا جاتا ہے۔ یعنی جو علم ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی حیات ہے، جو حیات ہے وہی علم ہے، جو رزاقیت ہے وہی عالمیت ہے، جو عالمیت ہے وہی رزاقیت ہے۔ علم، رزق، حیات، قدرت، جتنی صفتیں، یہ ہم اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ذات خداوند میں یہ جو صفتیں ہیں یہ صفتیں سب متحد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید صفات۔ تو توحید صفات کے دو معنی ہو گئے۔ کون کون سے دو معنی؟ ایک یہ کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں، دوسرے معنی یہ کہ خود صفات بھی آپس میں ایک ہیں، اس میں بھی کوئی جدائی اور دوئیت نہیں پائی جاتی۔ ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے توحید ذات کو بیان کیا، توحید صفات کو بیان کیا۔ یہ ہو گئی دو طرح کی قسمیں توحید کی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے توحید کی کتنی قسمیں، تو پہلے آپ توحید ذات بتائیے، پھر توحید صفات بتائیے۔ تیسری قسم مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں اس توحید صفات کو بیان کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں وہ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ۔ کمال اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس بات کا انکار کیا جائے کہ اس کی ذات اور صفات الگ الگ نہیں ہے، صفات کی نفی کی جائے، یعنی صفات زائد بر ذات کی نفی کی جائے۔ خدا کے یہاں جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہیں وہی ذات ہے، اور پھر خود صفات کے اندر بھی عینیت اور اتحاد کامل پایا جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی جدائی نہیں پائی جاتی۔ تیسری قسم توحید کی تیسری قسم ہے توحید افعالی۔ توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اس کو سمجھیے گا اچھے سے کہ افعال، آپ لوگوں نے سنا ہوگا افعال فعل کی جمع ہے، یعنی کام۔ توحید افعال کا مطلب یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سارے کام خداوند عالم انجام دیتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی شرکت کسی کی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ چاہے وہ کائنات کو خلق کرنے کا اور پیدا کرنے کی منزل ہو، چاہے اس کو رزق دینے کی منزل ہو، چاہے مالکیت کی منزل ہو، یعنی مالک کائنات، مالک کون و مکان ہونے کا مرحلہ ہو، اور چاہے ربوبیت کا، وہ رب ہے سب کا، کوئی اور نہیں ہے۔ تو جتنے بھی مراحل ہیں، مرحلہ ربوبیت، مرحلہ خالقیت، مرحلہ مالکیت، مرحلہ رزاقیت یا رازقیت، جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، وہ خود صرف اور صرف تمام افعال میں اکیلا مؤثر ہے، اکیلا ہے ان سب تمام افعال کو انجام دینے والا، کوئی اس کا شریک اور کوئی اس کو ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں توحید افعالی۔ اب یہاں کے اوپر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کائنات میں کوئی بھی کام جو انجام پاتا ہے وہ خدا کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، کوئی بھی کام ہو، چاہے ظاہر سی بات ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں، مثلاً بولنا، مثلاً کھانا پینا، مثلاً اٹھنا بیٹھنا، مثلاً چلنا پھرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100% اور 100% یہ کام صرف اور صرف ہمارے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اٹھ رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے ارادے سے انجام دے رہے ہیں اور جو ہم کو طاقت ملی اس کے ذریعے سے انجام دے رہے ہیں، لیکن ان سب کاموں کو انجام دینے کی قوت وہ اللہ نے دی ہے، لہٰذا یہ اسی کی طرف پلٹے گا۔ یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہم ضرور ہیں کہ اٹھ رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، لیکن اس کی دی ہوئی طاقت سے بول رہے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت سے لکھ رہے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم چل پھر رہے ہیں۔ تو اصل ریزن اور اصل طاقت جو سب سے آخر میں جا کے پلٹے گی وہ ذات خداوند متعال کی طرف جا کر کے پلٹے گی۔ بہرحال تو یہ بات یہاں تک جب پہنچ گئی تو یہاں پر ایک شبہ بھی میں جو لوگ بیان کرتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آئے بات کہ بھائی پھر اگر سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر بندے کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ میں نے کسی کو مثلاً کوئی برا بھلا کہہ دیا یا کسی کو مار دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ بھئی اللہ کر رہا ہے سب کچھ؟ یا مثلاً میں نے کوئی اچھا کام کیا تو مجھے اس کا انعام و اکرام بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ بھئی اللہ کر رہا ہے سب کچھ؟ یہ شبہ اور یہ ڈاؤٹ ذہن میں آ سکتا ہے، سوال آپ کے، اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں یہ سوال کہ جب ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے اختیار چھن جائے۔ یہ تھوڑا سا دقیق اور تھوڑا سا گہرا مطلب ہے، اس کو ذرا سا غور سے آپ حضرات سماعت فرمائیے گا، سنیے گا کہ شبہ اچھے سمجھ لیجئے، ڈاؤٹ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر رہا ہے، کوئی بھی پتا نہیں ہلتا ہے مگر یہ کہ اللہ کی وجہ سے، تو پھر بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہمیں تو کسی بات کا اختیار ہی نہیں،
اب میں نے اگر چوری کی مثلاً تو پھر میرا اس پہ اختیار کیا تھا، میں نے کسی کو قتل کیا تو میرا اس پہ اختیار کیا تھا، میں نے کسی کو مثلاً ستایا تو اس میں میری کیا غلطی، سب اللہ مجھ سے کروا رہا ہے۔ میں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، کسی کی مدد کی تو اس پہ مجھے ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیے آپ لوگ، کہ ٹھیک ہے کہ اس کی بازگشت آخر میں ذات خداوند متعال کی طرف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہم سے اختیار چھین کر کے اور ہم سے قدرت لے کر کے زبردستی یہ کام کروایا ہو، نہیں، ہم کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے اراءۃ الطریق اور ایک کا نام ہے ایصال الی المطلوب۔ پتہ نہیں یہ عبارتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی یا نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن بہرحال میں وضاحت کر دیتا ہوں اس کی۔ اراءۃ الطریق جسے ہم سمپل لینگویج میں اور عام الفاظ میں اور عام عبارت میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو یوں، مثال کے طور پر آپ سے کسی نے راستہ پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اب اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس، یا تو یہ کہ آپ اس کو منزل کا پتہ بتا دیں کہ آپ فلاں جگہ جائیے، وہاں سے آپ کو یہ رکشہ ملے گا، یہ آٹو ملے گا، یہ گاڑی ملے گی، وہاں سے آپ ایسے ایسے جا کر کے فلاں جگہ آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، فلاں جگہ سے بس لینی پڑے گی اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہوا کیا؟ اراءۃ الطریق، یعنی آپ نے راستہ بتایا ہے صرف منزل تک پہنچنے کا، آپ نے اس کو وضاحت کی، ایکسپلین کیا راستہ کہ آپ کو ایسے ایسے جانا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور کہیں اچھا بھائی صاحب چلیے ہم بھی وہیں تک جا رہے ہیں، آپ کو پہنچا دیتے ہیں مثلا، اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو 5 کلومیٹر دور جو اس کی منزل تھی وہاں پہ لے جا کے چھوڑا کہ لیجئے یہ آ گئی آپ کی منزل۔ دونوں باتوں میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلی مرتبہ میں نے صرف راستہ بتایا، ہاتھ پکڑ کے زبردستی لے کے نہیں گیا۔ دوسری مرتبہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ تھاما آپ کا اور آپ کو منزل تک پہنچایا۔ اگر اللہ ہمیں دوسرے طریقے سے ہدایت کرے اور دوسرے طریقے سے ہم سے رابطہ رکھے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہر کام کروائے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہر کام سے رکوائے، تب تو آپ کا اشکال اور آپ کا جو آبجیکشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کوئی قدرت ہی نہیں صاحب، اور اللہ جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے کہتا ہے قتل کرو، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے کہتا ہے مسئلہ کہ تو اس کو مارو، اللہ ہماری زبان سے جھوٹ بلواتا ہے معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ جو ہے دوسرے طریقے سے ہماری ہدایت کرے، یعنی زبردستی، یعنی ہمارے اختیار ہم سے چھین لے، ہم سے ہماری قدرت چھین لے، ہاتھ تھام کر کے ہم سے ہر کام کروائے، تب آبجیکشن آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ دوسرے طریقے سے نہیں بلکہ پہلے طریقے سے، خدا کا اور بندے کا جو تعلق ہے وہ پہلے طریقے سے ہے، یعنی اس نے راستہ بتایا ہے اور راستہ بتانے کے بعد ہم کو طاقت اور قدرت دی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو اختیار دیا ہے کہ دیکھو یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اچھے راستے پر چلنا، برے راستے پر نہ جانا، اس راستے پر جاؤ گے تو تم کو یہ چیز ملے گی، اس راستے پر جاؤ گے تم کو اس منزل تک پہنچو گے۔ تو جب اللہ نے ہم سے طاقت سلب نہیں کی، ہم سے ہمارا اختیار نہیں چھینا، بلکہ ہم کو عقل دی اور ہم کو طاقت دی، دونوں راستے بتا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر ہے، اس کا تعلق خدا، اس کی ذمہ داری خدا کے اوپر نہیں جائے گی۔ ہاں خدا کے اوپر اس وقت جاتی جب وہ زبردستی ہمارا ہاتھ پکڑ کے اور ہماری زبان پکڑ کے ہم سے اعمال کو اور کاموں کو انجام دلوا رہا ہوتا۔ یہ شبہ تھا، میں نے کہا اس کو عرض کرتا چلوں بیچ میں تاکہ آئندہ کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو ہم نے ابھی تک توحید کی قسمیں آپ کو بتائیں، توحید ذاتی، توحید صفات اور توحید افعالی۔ اس کے بعد ایک قسم ہے توحید عبادی۔ توحید عبادی کا مطلب کیا ہے؟ توحید عبادی کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اب صرف اور صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھیں، ہم صرف اور صرف
اللہ کو عبادت کے لائق سمجھیں، لائق یعنی یہ اعتقاد رکھیں، جس طریقے سے افعال میں یہ اعتقاد رکھا ہم نے کہ سارے افعال صرف اور صرف اللہ انجام دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ اعتقاد رکھیں عبادت کے مرحلے میں کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے، جس کی پرستش کی جا سکے۔ اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا، اس کا مطلب ہم نے توحید عبادی کو بھی کامل طریقے سے اس پر عمل کیا۔ ذات خداوند عالم کے بارے میں یہ چیزیں ابھی تک آپ نے اگر ہم جمع بندی کریں اور اس ساری باتوں کو سمیٹیں تو توحید ذات یعنی اس کے ذات ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شبیہ، اس کا کوئی مماثل، اس کے جیسا، اس کے مانند کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے معنی توحید ذاتی کے یعنی اس کی ذات میں کسی طریقے کی کوئی تقسیم و ترکیب نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، دیکھیں کہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب کیوں نہیں، کیوں اس کی ذات میں ترکیب نہیں ہے، اور اگر ترکیب ہو تو کیا دقت ہے، کیا پریشانی لازم آتی ہے۔ یہ نقطہ اس وقت ذہن سے نکل گیا، سوچ رہا ہوں یہاں پہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو مرکب مانیں گے، اجزاء سے بنا ہوا مانیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اسے مجبور ماننا پڑے گا، محتاج ماننا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جیسے ہی کوئی شے مثال کے طور پر 2 اجزاء میں تقسیم ہوئی تو وہ اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے ایک چیز کو بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ چائے بناتے ہیں، ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے، تو چائے خود، چائے کا وجود، چائے اپنے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے چائے کی پتی کی، پانی کی، دودھ کی، شکر کی۔ یہ اجزاء جب تک یہ جمع نہیں ہوں گے چائے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں اجزاء ہوں گے وہاں کے اوپر وہ شے محتاج ہو جائے گی اجزاء کی۔ بس اسی نقطے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں کسی طریقے کی کوئی ترکیب یا کسی طرح کا کوئی جز نہیں پایا جاتا۔ جیسے ہی جز کی بات آئے گی فوراً محتاج ہونا لازم آئے گا، اور جب محتاج ہونا لازم آئے گا تو جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کہتے ہی اس کو ہیں، پہلے ہی جملے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ خدا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہر کمال رکھتا ہو اپنی ذات کے اندر، اور ہر عیب، ہر نقص اور کمی سے پاک و پاکیزہ ہو۔ تو یہ آپ کی خدمت میں آج توحید کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اقسام توحید، توحید کس کو کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ کہ اس کو آپ حضرات نے لکھ لیا ہوگا، نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر کسی طریقے کا کوئی سوال یا کوئی آبجیکشن یا کوئی مزید آپ کے اندر کوئی بات جاننے کی خواہش ہوتی ہے، یا کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ جس طریقے سے آپ حضرات کو بتایا گیا ہے، جو نمبرز آپ حضرات کو دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ سوال کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں پنپنے نہ دیں، اس لیے کہ جب سوال پنپتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، تو انسان کے بہکنے کا اور منحرف ہونے کا کسی نہ کسی وقت میں خطرہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ کہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، نئی تعلیمات کے ساتھ اور دین کی نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔